گوہر کی اونٹنیوں کا قصہ۔ ایک شاعر نے کہا ہے، چتنیاں بلوچوں کے رومال ہیں اور ڈومنیاں تازہ دودھ سے بھرے ہوئے پیالے۔ اسی لیے تو شروع سے ہی بلوچوں کی باہمی چپل کلشوں میں، خانہ جنگیوں میں حسین جتنیوں اور دمبیوں کا ہاتھ رہا ہے۔ بلوچ شعراء کی رومانی نظمیں ان جتنیوں کے ساتھ بلوچ ہانکوں کی داستان عشق اور محبت سے بھری پڑی ہے۔ رندی دور 15ویں صدی کی نظموں میں ایسی 7 حسیناؤں کا بار بار ذکر آیا ہے جن پر بانکے سچیلے بلوچ نوجوان مر مٹتے رہے۔ کہتے ہیں کہ 7 مشہور معروف حسینائیں یعنی گوہر، شاری، شلی، ماہری، سومری، ہٹلی اور لاہڑی بہنیں تھیں۔ سب مالدار، باسلیقہ، شائستہ اور انتہائی حسین اور دلربا جتنیاں تھیں۔ انہی میں سے گوہر، جو غالباً سب سے بڑی تھی، اس کی 30 سالہ خانہ جنگی کی ہیروئن تھی، جس میں میر چاکر رند، میر گورام لاشاری نے سرغنہ بن کر حصہ لیا اور رند و لاشار بلوچ قبائل کو بڑھ بڑھ کر آپس میں کٹوا ڈالا۔ گوہر سے متعلق ہمارا شاعر کہتا ہے، گوہر ایک ماہ پیکر عورت تھی، وہ بہت مالدار اور اونٹوں کے گلوں کی مالک تھی۔ ان کے خیمے کے ستون سونے کے تھے، وہ ریشمی گدھوں پر بیٹھا کرتی تھی۔ گود و گورام ایک اس کے چاہنے والوں میں سے تھا، رات دن مشاطائیں بھیج بھیج کر اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گوہر کسی طرح بھی میر گورام سے تعلق پیدا کرنے پر رضامند نہیں ہوتی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر ایک رات میر گورام خود اس کے خیمے میں گیا اور اس پر درادستی کی ناکام کوشش کی۔ گوہر بگڑ گئی اور میر گورام کو طعنہ دیتے ہوئے کہا، بیٹے کی طرح میں نے تجھے پالا اور بھائی کی طرح تجھ سے پیار کیا۔ اگر کوئی عورت کسی نوجوان کو اپنا بھائی کہے تو وہ اس کی عصمت پر ہاتھ ڈالنے کی بجائے اس کے ناموس کی حفاظت پر کٹ مرتا ہے۔ اسی طرح گوہر میر گورام سے ناراض ہو کر دوسرے دن لاشاریوں کے قبائل کی حدود سے باہر نکل آئی اور پھر وہاں سے اپنے مال و مویشی سمیٹ کر میر چاکر رند کی پناہ میں چلی گئی۔ شاعر کہتا ہے کہ میر چاکر سے جا کر گوہر نے شکایت کی کہ گورام نے مجھے ناراض کیا، ایک رات مجھ پہ ہاتھ ڈالنے آیا تھا۔ اب میں آپ کی پناہ میں آئی ہوں، ایک چراگاہ منتخب کر کے میرے حوالے کر دیں اور میرے اونٹنیوں کے گلوں کے لیے ٹھکانہ بھی مجھے دکھا دیں۔ گوہر کی باتوں سے میر چاکر کو بہت دکھ ہوا کہ میر گورام جیسا ایک بہادر اور شریف بلوچ، جس کا فرض اپنے ہمسائے کی جان و مال، ننگ و ناموس کی حفاظت کرنا ہو، کیوں کر ایسی ناشائستہ حرکت کر سکتا ہے۔ میر گورام کے ساتھ اس کے تعلقات پہلے سے ناخوشگوار تھے اور اس واقعے سے اس میں مزید تلخی پیدا ہوئی، لیکن اس نے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے گوہر سے کہا، گورام سے کوئی خطرہ محسوس نہ کر، جہاں تیرا جی چاہے کوئی چراگاہ پسند کر کے اپنا ڈیرا ڈال دے، یا پھر کچروک کی ندی پر جا کر قیام کر، جو اونٹوں کے گلوں اور بھیڑوں اور گاؤں کے لیے بہترین چراگاہ ہے۔ کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ ایک دفعہ عید کے دن میر گورام لاشاری کا لڑکا رامین چند نوجوان لاشاری گھڑ سواروں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے سبی آیا۔ یہاں ریحان اور اس کے ساتھی رند نوجوان نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ شام کے وقت دونوں نوجوان گھوڑے دوڑانے کا شوق چڑھا۔ پاس ہی موچی کا مٹیالے رنگ کا پلا ہوا مینڈھا باندھا ہوا تھا اور طے ہوا کہ گھڑ دوڑ میں جس کا گھوڑا جیتے گا مینڈھا اسی کا ہوگا۔ اور اس واقعے کو شاعروں نے یوں بیان کیا ہے، ایک صبح کو لاشاری سیر و تفریح کے لیے میر چاکر کے شہر میں آئے۔
انہوں نے موچی کا مٹیالہ رنگ کا مینڈھا دیکھا جو چھپڑ کے سائے تلے بندھا ہوا تھا۔ آؤ اللہ پر توکل کر کے گھوڑے دوڑائیں، انہوں نے رند نوجوانوں سے کہا۔ گھوڑے دوڑائے گئے لیکن نمایاں جیت کسی ایک کی نہ ہو سکی۔ رامین اور ریحان کے گھوڑے مدہوش اور باقیوں سے آگے تھے، یہاں تک کہ دوڑ ختم ہو گئی لیکن فیصلہ کن جیت کسی کی نہ ہوئی۔ اب تماشائیوں نے باتیں بنانا شروع کی کہ کسی نے کہا ریحان کا گھوڑا کس قدر آگے تھا اور کسی نے کہا رامین کے گھوڑے کی گردن صاف آگے دکھائی دے رہی تھی۔ الغرض تو میں جھگڑے کی نوبت تک پہنچ گئے، مگر شاعر فیصلہ کن انداز میں کہتا ہے انہوں نے چراگاہوں میں کلیلی کرنے والے اپنے سبک رفتار گھوڑے دوڑائے۔ بعد میں رندوں نے کھیل میں دھوکہ کیا، انہوں نے کہا ریحان کا کالا گھوڑا آگے تھا اور اس کے نوجوان ساتھی ناراض ہو کر عصر کے وقت اسی کے راستے میں پڑا تھا۔ وہاں سے واپس ہوئے، گوہر جنتی کا ڈیرا اسی کے راستے میں پڑا تھا۔ مشتعل ہو کر پہلے سے ہی اب وہ گوہر کا ڈیرا جو تھا تو اس کے جذبات زیادہ بھڑک اٹھے۔ گوہر جو پہلے سے لاشاریوں کی پناہ میں رہتی تھی اب نہ صرف ان کو چھوڑ کر آئی تھی بلکہ ان کے سردار کے خلاف ایک ہمسایہ عورت پر ہاتھ اٹھانے اور اس کی عصمت کو ناموس اور دستداری کرنے کا الزام بھی لگا چکی تھی، جس پر لاشاریوں کی سخت زبکی ہوئی تھی اور ان کی بلوچوں نگہداری پر حرف آیا تھا۔ اور رامین اور اس کے نوجوان ساتھی نتائج سے بے نیاز آؤ دیکھا نہ تاؤ گوہر کے ڈیرے میں داخل ہوئے۔ اس کی اونٹنیوں کے تمام بچوں کو تلوار سے کاٹ کر رکھ دیا۔ رندوں کی جھوٹی گواہی سے مشتعل ہو کر ڈھلتی عصر کو جب وہ واپس جا رہے تھے انہوں نے بغض و حسد گمراہ ہو کر گوہر کی اونٹنیوں کے بچوں کو تلواروں سے کاٹ کر رکھ دیا۔ گوہر جتنی بھی لیکن سمجھدار باسلیقہ قبائلی رموز سے آشنا عورت تھی، وہ جانتی تھی کہ اگر میر چاکر کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہ لاشاریوں سے انتقام لیے بغیر نہیں رہے گا، کیونکہ کسی بلوچ کی پناہ میں آئے ہوئے شخص کی ذات پر ہاتھ اٹھانا، اس کے مال و متاع کی دانستہ طور پر تلف کرنا، نقصان پہنچانا بلوچوں کے مسلمہ رواج کی خلاف ورزی اور علی اعلان دعوت جنگ دینا ہے۔ اسی خیال سے گوہر خاموش رہی اور اس نے میر چاکر یا کسی اور رند کو اس کی اطلاع نہیں دی، مگر اتفاقاً ایک دن میر چاکر کا وہاں سے گزر ہوا۔ پیکر اور دوسرے چیدہ رند اس کے ہمرکاب تھے۔ شاعر کہتا ہے میر چاکر کو اپنے ڈیرے کی طرف آتے دیکھ کر بی بی گوہر اس کے استقبال کے لیے خود کو خیمے سے باہر آئی اور اپنے ڈیرے والوں کو آواز دی، جو ایک پھول دار قالین لے آئے اور میر چاکر کے لیے اسے بچھا دیا۔ جب شام کو اونٹنیوں کے گلے چرواہوں سے واپس آنے لگے تو خلاف معمول ڈاچیاں بلبلاتی اونٹنیوں سے دودھ ٹپکاتی رہی تھیں۔ میر چاکر جو خود بھی ایک مالدار شخص تھا اونٹنیوں کی حالت دیکھ کر سمجھ گئے کہ اونٹنیوں کے ساتھ کوئی حادثہ ضرور ہوا ہے۔ تب انہوں نے گوہر سے پوچھا، یہ تمہاری ڈاچیوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں یوں تڑپتی تھنوں سے دودھ ٹپکاتی ہیں اور بلبلاتی ہیں؟ گوہر نے بات چھپانے کے لیے میر چاکر کو جواب دیا کہ سردار اونٹنیوں کے بچوں کو ایک درندے نے پھاڑ کھایا ہے، اس لیے ڈاچیاں تڑپتی ہیں، تھنوں سے دودھ ٹپکاتی اور بلبلاتی ہیں۔ میر چاکر اس علاقے کے نشیب و فراز سے واقف تھے اور اس کو گوہر کی بات کا یقین نہیں آیا۔ کہنے لگے، یہاں تو میرے باپ کا ڈیرا ہے اور یہ درندوں کی جگہ نہیں ہے۔ تیری اونٹنیوں کے بچوں کو یا تو کوئی چور لے گیا ہے یا پھر رندوں نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہے کہ اونٹنیوں کا ساربان پاس کھڑا تھا اور میر چاکر اسے بلا کر پوچھا۔ گوہر نے ساربان کو آنکھ سے اشارہ کیا اور اس نادان بیوقوف پاگل ساربان کو اونٹنیوں کے بچوں کا صحیح حال نہ دے، اسے رہنے دے، گم کر دے، قبائل کو مصیبت میں نہ ڈالے۔ مگر ساربان یا تو گوہر کا اشارہ نہ سمجھ سکا یا پھر میر چاکر کے چابک سے ڈر گیا،
جو بل کھائے ہوئے سام کی طرح اس کے ہاتھ میں لہرا رہا تھا۔ ساربان نے صاف صاف کہہ دیا، پرسوں لاشاری سیر و تفریح اور شکار کے بہانے آئے، گھوڑے دوڑانے اور خوشی منانے کو وہاں سے آئے اور بدمستوں کی طرح یہاں سے پلٹے دشمنوں کی طرح، اور اونٹنیوں کے بچوں کو جوڑی جوڑی کر کے ذبح کر دیا اور آگ پر ان کا کباب بنا کر کھایا۔ ساربان کی زبان جب میر چاکر کو حقیقت معلوم ہوئی تو غصے سے سام کی طرح بل کھانے لگا۔ وہیں سے ہر طرف گھڑ سوار دوڑا کر رندوں سے لشکر طلب کیا اور 3 دن تک وہیں بیٹھ کر رند آپس میں صلاح اور مشورہ کرتے رہے۔ بالآخر طے پایا کہ لاشاریوں سے اس بے عزتی کا بدلہ لیا جائے گا۔ چنانچہ 900 تیز رفتار گھوڑوں پر سوار فولادی خود پہنے ہوئے 900 رند نوجوان لاشاریوں کے ایک گاؤں پر ٹوٹ پڑے، گورام کے اونٹنیوں کے گلے کو تلوار سے کاٹ دیا اور ساربان کے ہاتھ قلم کر دیے۔ اس طرح رند و لاشار کے درمیان اس خانہ جنگی کی بنیاد پڑی جو پورے 30 سال تک جاری رہی۔ اس عرصے میں رند و لاشار کے درمیان کئی چھوٹی بڑی لڑائیاں ہوئیں، جن میں نلی کی لڑائی رندوں کے خلاف فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ متعدد لڑائیوں میں لاشاریوں کے ہاتھ پے در پے شکستیں کھانے کے بعد میر چاکر نے اپنے مشہور بھانجے پیکر کو قندھار کے خلجی حکمران کے پاس بھیجا اور اس سے امداد طلب کی۔ شاعر کہتا ہے کہ چاکر نے پیکر کو خلجیوں کے خان کے پاس بھیجا، اسے بادشاہ میں آپ سے امداد مانگنے آیا ہوں، اغوانیوں کا لشکر میرے ساتھ کر دیں۔ ان دنوں ہر رات بادشاہ شاہ حسین خلجی کی طرف سے زنو بیگ نامی ایک مغل قندھار کا گورنر تھا اور اس نے پیر ولی نام اپنے ایک سپہ سالار کو 500 گھڑ سواروں کا ایک دستہ دے کر میر چاکر کی امداد کے لیے بلوچستان بھیجا۔ بادشاہ نے مہربانی سے کہا، میرا مشہور سپہ سالار پیر ولی تیرے ساتھ جائے گا۔ پیکرے جب پیر ولی کو لاؤ لشکر کے ساتھ ہمراہ لے کر ڈاڈر پہنچا تو میر چاکر بھی سبی سے اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ دونوں لشکر ڈاڈر میں ایک دوسرے سے ملے اور پھر یہاں سے میر گورام سے 2 ہاتھ کرنے گنداوا روانہ ہوئے۔ شاعر کہتا ہے کہ رند بہت خوش تھے، وہ پیر ولی کی فوجیوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، فوجیں جو دریا کی موجوں سے مانند تھی۔ چاکر خود ان کے آگے تھا، نوجوان مدہوشی کے عالم میں بڑھے جا رہے تھے۔ اس سے قبل میر چاکر کی پیر ولی کے اس مشترکہ لشکر کا حشر بیان کیا جائے، یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ میر گورام لاشاری کی بھی کیفیت بیان کی جائے کہ ریگ کی لڑائی میں شکست کھانے کے بعد اس پر کیا گزری۔ ریگ کی لڑائی اس سلسلے کی لڑائیوں میں شدید ترین لڑائی سے جس میں لاشاریوں کی شکست ہوئی۔ شاعر کہتا ہے کہ لڑائی میں رند تلوار باز لاشاریوں کے ساتھ یوں گت گئے جیسے خنجر سینوں میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ 900 لاشاریوں کی موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا مال و اسباب سب لوٹ لیا۔ شکست کے بعد گورام نے اپنے ہمسائے نوحانیوں کے ہاں جا کر پناہ لی۔ میر عمر نوحانیوں کا سردار تھا اور میر گورام نے اس سے جا کر کہا، میں جانتا ہوں تم میر چاکر کے بھانجے اور رندوں کے طرفدار ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہاری پناہ میں آیا ہوں تاکہ تم اپنی نمیزی تلوار سے میری مدد کرو۔ میر عمر نے ایک بہادر اور باغیرت بلوچ کی طرح اسے اپنی امداد کا یقین دلاتے ہوئے کہا، تم میرے پیروں کی اور میرے تلوار باز آباء و اجداد کی پناہ میں ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ میر گورام کو پناہ دینے کے بعد میر عمر نوحانی نے کہا، 700 بیل اور 800 دمبے پسی ہوئی گندم کی 100 بوریاں گورام کو بطور مہمانی میر عمر نے دی۔ لہٰذا ان دنوں میر گورام اپنے لاشاریوں کے ساتھ نوحانیوں کے علاقے، جبکہ انہیں پیروی میں چاکر کے حملے ہونے کی اطلاع ملی تو گورام اور عمر کی
سرکردگی بہت جلد لاشاریوں اور خانیوں کا مشترکہ لشکر بھی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اس لشکر نے پہاڑوں کے دامن میں نلی کے مقام پر، جو 3 طرف سے اونچے اونچے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اپنے لیے میدان جنگ منتخب کیا۔ میر چاکر پیر ولی کا میر لشکر نلی کی گھاٹ تک لے آیا اور پیر ولی نے میدان میں لشکر روک لیا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے اس نے کہا، پہاڑوں اور گھاٹیوں میں لڑنے کا فرمان نہیں دیا۔ پیر ولی کو اس بزدلانہ واپسی کے بعد میر چاکر کے لیے اب وہی راستے تھے، ایک یہ کہ پیر ولی کے ساتھ وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر واپس جاتا، جبکہ دشمن سامنے کھڑا اسے للکار رہا تھا، یا یہ کہ اپنے رندوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھتا اور لاشاری اور نوحانیوں کی مشترکہ طاقت سے ٹکراتا۔ میر چاکر کے لیے دونوں صورتیں خطرناک تھیں۔ پیر ولی نے عین میدان جنگ میں آ کر جو بزدلی دکھائی، اس کا خمیازہ چاکر کو بہر صورت بھگتنا پڑا۔ چنانچہ اس نے ایک بہادر بلوچ کی طرح سر جھکا کر واپس ہونے پر سر بلند کر کے آگے بڑھنے کو ترجیح دی، اور اس وقت جب کہ رند نوجوان تلواریں سست کر کے آگے بڑھنے لگے تو پیکر نے میر چاکر کے گھوڑے کی بانگیں پکڑیں اور کہا، چاکر دیوانے کیوں ہو رہے ہو؟ بھائیوں کو سمندر میں کیوں دھکیل رہے ہو؟ سردار، بغض و کینہ چھوڑ دو، پہاڑوں کی اونچی گھاٹیوں کو اچھی طرح دیکھ لو، جہاں صرف نوحانی 1000 مرد میدان جمع ہیں، اور تلوار باز لاشاری جو ان کے علاوہ یہ سب ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ جب تم ان سے ٹکراؤ گے تب آگے بڑھنا تمہارے لیے دریائے خون میں تیرنا ہوگا، اور پیچھے ہٹنا ان کے لیے عیب کی بات ہوگی۔ پیکر دانشمند باتیں نہ تجربہ کار آتش رندوں نے نوجوانوں کو پسند نہ آئیں۔ بقول شاعر انہوں نے کہا، پیکر، پہلی لڑائیوں کے خزنگوں نے تجھے ڈرایا ہے اور ہندی تلواروں نے تجھے چکرا دیا ہے، اس کے ڈر سے تھے معرکہ کا بخار چڑھ گیا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، وہاں جب بھی ہم تلوار چلائیں گے تو پیکر تجھے کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کی زد میں دور بٹھائیں گے، تیرے اوپر ایک کمبل بھی ڈال دیں گے اور تیروں کا رخ تجھ سے اپنی طرف پھیر دیں گے، تم دوڑ کے بیٹھ کر تماشا دیکھنا، اور ہم تلوار باز لاشاری پانی اور زمین کی طرح پیوست ہو جائیں گے، جوار کی خوشیوں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹ کر رکھ دیں گے، اور تم دور بیٹھے دیکھتے رہنا کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ نوجوان رندوں کے اس تان و تیش پیکر تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے میر چاکر کے گھوڑے کی بانکیں چھوڑ دیں۔ جب سورج کس قدر بلند ہوا، رند اپنی گھوڑیوں پہ آگے بڑھا، مضبوط کمانیں کڑکنے لگیں، نیزے اور شیرازی تلواریں ٹکرائیں، تلواروں کی ضربیں گیندے کی کھال والی ڈھالوں پر پرکھنے لگیں، بادشاہوں کی سی لڑائی کا سماں بن گیا۔ اس سے نوزبند، کیا تجھے معلوم نہیں کہ رند کبھی لاشاری نہیں بن سکتا؟ جب یہ بات ہے تو پھر تم نے چاکر کو اپنی گھوڑی دے کر اس کی جان کیوں بچائی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ تم جوار کے خشک خوشے کی طرح اس کا سر قلم کرتے اور مولی کی طرح اس کی گردن موڑ دیتے، یا پھر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر کے ہمیں سبی پر قبضہ کرنے کا موقع دیتے۔ تو لاشاری نے کہا، بے شک رند کبھی لاشاری نہیں بنتا، اور میں رند نہیں لاشاری ہوں، لیکن میں رندنی کے بطن سے پیدا ہوا ہوں، میں نے مدی کا دودھ پیا ہے۔ ہم نے میر چاکر پر ہر رات کا دروازہ بند کر دیا، اور اب یہ ممکن ہے کہ آسمان پر چڑھ کر کوئی گدھا رینگ سکے، تب یہ بھی ممکن ہو سکے گا کہ میر چاکر یہاں سے زندہ واپس جا سکے۔ کہتے ہیں کہ میر چاکر تقریباً 6 سال تک ہر رات میں پناہ گزیر رہا۔
میر چاکر کو اپنے دربار میں طلب کیا اور حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس ایک خونخوار شیر اور تیرے پاس ایک جوہردار تلوار ہے، اپنی تلوار کو اس شیر پر آزما کر تو دیکھو۔ میر چاکر نے کہا مجھے منظور ہے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا، شیر کے رکھوالے نے وہ خونخوار شیر کھول دیا اور اس طرف سے چاکر اور اس طرف سے ببر شیر نر آپس میں ٹکرائے۔ سردار چاکر نے تلوار کے کرتب دکھائے اور پھر اس انداز سے اپنی شیرازی تلوار شیر پر ماری کہ شیر نر دو ٹکڑے ہو کر میر چاکر کے سرخ موزوں پر گرا۔ میر چاکر پہلوان کی طرح اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا رہا، وہاں کھڑا رہا۔ ترکوں میں ہراس پھیل گیا۔ اس واقعے کے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بادشاہ نے میر چاکر کو پھر اپنے دربار میں بلایا اور جب میر چاکر آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تمہاری شہ سواری کی ہم نے بڑی تعریف سنی ہے، ہمارے پاس ایک گھوڑا ہے اور وہ گھوڑا ہم سواری کے لیے آپ کو دیتے ہیں۔ اس سے آپ کا توکل، آپ کی مردانگی دیکھنا چاہتا ہوں اور اس گہرے پرانے کنویں پر سے آپ اسے 7 بار کھدوا کر اس میدان میں اسے دوستوں اور دشمنوں کے سامنے دوڑا کر دکھائیں۔ میر چاکر نے کہا مجھے منظور ہے۔ جب گھوڑا لایا گیا تو 4 آدمیوں نے اس کی بانگیں تھامی ہوئی تھیں، 8 نے پچھاڑ کر رسیاں، 7 نے اگاڑی کی تنا پکڑی ہوئی تھی اور اس کے باوجود وہ قابو سے نکلا جا رہا تھا۔ میر چاکر اپنی انگلی میں انگوٹھی کو پھراتے ہوئے گھوڑے کی طرف بڑھا اور اس کی گردن تھپ کر کہا، اے گھوڑے سن، خوب سن لے، تم دلدل کی اولاد ہو تو میں بھی شیخ کا بیٹا ہوں۔ رکاب میں پاؤں ڈالا ہی تھا کہ جنگی گھوڑے اچھلانگ لگانے کو لپکا۔ میر چاکر نے اسے 7 بار زمین میں دوڑایا، 7 بار میدان میں دوڑایا اور 7ویں بار اندھے کنویں کے اوپر سے کھدوایا، دوستوں اور دشمنوں کے سامنے۔ شاعر کہتا ہے کہ بادشاہ کا یہ وار بھی خالی گیا اور اب اس نے ایک بار پھر میر چاکر کو آزمائش میں ڈالنے کی ٹھانی۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بادشاہ کا قاصد آیا اور اس نے میر چاکر سے کہا کہ بادشاہ آپ کو یاد فرماتا ہے، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ میر چاکر بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ نے پوچھا، میر چاکر اگر آدمی اکیلا اور غیر مسلح ہو، یعنی اس کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہ ہو، تب اسے لڑنے کا حوصلہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میر چاکر نے جواب دیا، اگر اس کا دل اور بازو ساتھ دیں تو ہتھیار نہ ہونا کوئی چیز نہیں۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ میر چاکر کے ہتھیار لے لیے جائیں اور جب میر چاکر کو نہتھا کر دیا گیا تب بادشاہ نے اسے حکم دیا، بھنگ پینے والے دیوانہ فعل باؤں نے ایک مست اور لڑاکا ہاتھی کھول دیا۔ ہاتھی چاکر کے ساتھ جا ٹکرایا۔ گلی میں ایک کتیار پڑی سو رہی تھی۔ میر چاکر نے کتیار کو ٹانگوں سے پکڑ کر اسے ہاتھی کی سونڈ میں گھما کے مارا۔ ہاتھی ٹھنڈا پڑ گیا اور پھر پیٹھ پر پھیر کر چلا گیا۔ محلات کی عورتوں نے یہ تماشا دیکھا، جن میں سلطان کی بیگم اور ساس بھی شامل تھیں۔ شاعر کہتا ہے کہ سلطان کی والدہ میر چاکر کی بہادری اور بلند ہمتی سے بہت متاثر ہوئی، چنانچہ اس نے بروقت سلطان کو کہلوا بھیجا کہ یہ جوان میر شیخ کا بیٹا چاکر ہے، جو قول کا پابند اور وعدے کا پکا ہے، جو شوخ گھوڑوں کو لگام ڈالے بغیر سوار دوڑاتا ہے، جو تیز رفتار بچھڑوں پر زمین ڈالے بغیر سوار ہوتا ہے، مست سانڈ اونٹوں پر نکیل ڈالے بغیر چڑھتا ہے، شیروں کو اپنی مقناطیسی تلوار سے کاٹتا ہے اور مست ہاتھیوں کا منہ ایک ہی تھپڑ سے پھیر دیتا ہے۔ خوبصورت ترکوں کا اسے ایک بڑا لشکر دے دو۔ ہاتھیوں کی ایک کالی قطار اور زنوں کی فوج کا ہار، جس کی گردن سے آسمان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کے ساتھ دو تاکہ وہ جا کر لاشاریوں کا قتل عام کر دے۔ بعد میں شاہ حسین خود بھی میر چاکر کی شرافت، جوان مردی اور نڈرتا سے بہت متاثر ہوا اور ایک دن اس نے میر چاکر اور اس کے بہادر ساتھیوں ابراہیم کو دربار میں طلب کر کے خلط خانقاہ اور قندھار کے نام انہیں ایک فرمان بھیج دیا۔
چاکر کا اقتدار بحال کرے۔ رات سپیدہ سحر کے وقت میرا خیال ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ نلی کی پہاڑی ندی میں اس سے پہلے جب بارش ہوتی تھی سیلاب آتا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پانی ڈھلوان کی طرح بہتا ہے، لیکن رات میں نے دیکھا جب بادل گرجے بارش نے کچھ دیہاتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پانی بے انداز برسا، یہاں تک کہ پہاڑی گھاٹیوں پر سے پانی اوپر چڑھا اور سیلاب کے ڈھلوان سے بلندی کی طرف بہہ کر ہمارے گاؤں کو غرقاب کر گیا۔ میرے خیال میں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس سے میرا دل بہت پریشان ہے، چاق و چوبند ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ تیرے لیے اس کے سوار کو کوئی راستہ نہیں کہ راستے میں اس نے ہٹ کر اپنے لیے کوئی میدان چن لے، عورتوں کو اونچے پہاڑوں پر بھیج دے اور مویشیوں کو گھاٹ میں پہنچا دے۔ لیکن میر گورام پر ماں کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس خواب کو اس نے اپنی ماں کا وہمیہ خیال کیا اور نظر انداز کر کے، البتہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے اس نے کہا، مجھے ذات خدا کی قسم ہے کہ مجھے شہک کے بیٹے چاکر سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پورے 6 سال گنتی کے گزرے ہیں۔ چاکر کو بادشاہ نے قید میں ڈال رکھا ہے۔ خط لکھ کر مجھے اطلاع دی ہے کہ ہم نے ہر رات کا دروازہ میر چاکر پر پابند کر دیا ہے۔ اب اگر یہ ممکن ہو کہ آسمان پر چڑھ کر کوئی گدھا رینگ سکے، تب یہ بھی ممکن ہو سکے گا کہ میر چاکر یہاں زندہ واپس آ سکے۔ آخر وہی ہوا جس کی گہرام کی ماں نے خواب میں پیشن گوئی کی تھی، اور ایک رات دروازے سے جدھر آواز آنے لگی تو میر گورام نیند سے جاگ اٹھا اور اس نے اپنے ساتھی نوحانی سے کہا، بادل گرج رہے ہیں اور بجلی کی مذکوری ہے، اٹھو، اپنے خیمے کی دھماسے کس لو اور پانی کے بہاؤ کا رستہ بناؤ۔ لیکن در حقیقت نہ تو آسمان پر بادل تھے اور نہ ہی کہیں بجلی کڑکی تھی، یہ اس گھڑ سوار فوج لشکر کے قدموں کی دھمک تھی جسے کندھار سے لاشاریوں کو طاقت اور میر چاکر لا رہا تھا۔ صبح جب کہ سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا، میر چاکر زنو بیگ کی سپاہ کے ساتھ لاشاریوں کے ٹرے پر ٹوٹ پڑا اور ان کا ایسا قتل عام کیا جس کی نظیر بلوچستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ شاعر کہتا ہے کہ چاکر غصے میں بپھرا ہوا لشکر کے آگے آگے تھا۔ انہوں نے اندھیری رات میں شنجھو مارا اور 24,000 لاشاری کام آئے اور 300 ہانی تلواروں کی خوراک بنے۔ گہرام چپکے سے جان بچا کر بھاگا اور اپنے ناموس پر قربان نہیں ہوا۔ جان بچا کر سندھ میں دربار کی ٹھوکریں کھانے چلا گیا۔ میر گورام اور بہادر لاشاری کو ایک غیر ملکی طاقت سے مغلوب کرنے کے بعد میر چاکر بھی زیادہ عرصے تک بلوچستان میں نہیں رہ سکا۔ بالآخر با چشم گریاں و سینہ بریاں اسے بھی اپنی نادانشمندانہ حرکتوں